بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سنن ترمذی سبق نمبر 10۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حدیث کی باقاعدہ تدوین۔ ترمذی شریف کا مقدمہ چل رہا تھا، اس میں ہم سب سے پہلے فن علم حدیث کا تعارف اور اس سے متعلق امور ذکر کر رہے تھے۔ اس ضمن میں حدیث کی تدوین زیر بحث آئی تھی، اور یہ کہا تھا ہم نے کہ احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی تدوین شروع ہوئی تھی۔ البتہ حدیث کی تدوین کے مختلف مراحل تھے۔ پہلے مرحلے میں متفرق احادیث قلم بند کیے گئے تھے، اور اس طرح شخصی صحیفے مرتب کیے گئے تھے، یعنی بعض صحابہ کرام نے جو اپنے محفوظات ہیں ان کو کسی صحیفے میں جمع کیا تھا، اور اس سلسلے میں جتنے بھی صحابہ کرام نے صحائف جمع کیے تھے وہ پچھلے 2 درسوں میں آپ کے سامنے ذکر کر دیے۔ اور یہ یعنی بڑے بڑے جو حوالے تھے، بڑے بڑے صحیفے تھے، اس کا ذکر آپ کے سامنے کیا۔ باقی تفصیل اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس تدوین حدیث سے متعلق جو کتابیں لکھی گئی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم آج کے سبق میں ہم تیسرا مرحلہ اور چوتھے مرحلے کے بارے میں بات کریں گے کہ جب صحابہ کرام کا دور کا اکثر حصہ گزر چکا اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آیا، تو انہوں نے تمام علماء کرام کو اس کی طرف متوجہ کیا کہ احادیث کو ہم جمع کریں۔ تو اس کے بعد پھر احادیث کے دوسرے اور تیسرے مرحلے پر کام ہوا۔ ایک تو حدیث کو کتابی صورت میں بغیر تبویب کے جمع کیا، یعنی انہوں نے صرف اس زمانے میں ہر ایک نے اپنی حدیث کو محفوظ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے تمام صحابہ کرام کی حدیث کو محفوظ کیا۔ اور پھر اگلا مرحلہ یہ آیا کہ انہوں نے باقاعدہ تبویب بھی کی، یعنی طہارت کی حدیث علیحدہ، نماز کی حدیث علیحدہ، اور اسی طرح زکوٰۃ کی حدیث علیحدہ، حج کی حدیث علیحدہ، جس طرح کے سیاہ ستہ اور دیگر کتابوں میں ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم اس کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کو آپ سب حضرات جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کئی صفات سے نوازا تھا، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ جس طرح کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیدار تھے، اور اسی طرح یہ ان کے جس طرح ہم نام تھے، اس طرح ان کی طرح انہوں نے بھی کارنامے سر انجام دیے۔ ان کا جو بڑا کارنامہ شمار کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے احادیث کی تدوین کا باقاعدہ سے کام کیا۔ اس سے پہلے جو دور تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جامع قرآن کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی قرآن مجید کو جمع کیا تھا۔ اس طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے قرآن کو جمع کیا تھا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی کو یہ سعادت ملی کہ انہوں نے احادیث کو جمع کیا۔ چنانچہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جو دور تھا، 101 ہجری میں ان کی وفات ہے، اور یہ جو دور تھا یہ صحابہ کرام کا دور تھا۔ تقریباً 110 تک صحابہ کرام بھی زندہ تھے۔ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کا جو زمانہ تھا یہ صحابہ کرام کا آخری دور تھا۔ ان کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ اگر حدیث کو ہم نے مدون نہیں کیا تو جو باقی صحابہ کرام ہیں وہ بھی دنیا سے چلے جائیں گے، آئندہ لوگوں کا جمع کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بڑے علماء کرام کو خط لکھے اور اس طرف متوجہ کیا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کی تحریک پر احادیث جمع ہوئی۔ یہ ذہن میں رہے کہ اگر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نبی کہتے پھر بھی احادیث نے جمع ہونا تھا، جس طرح کے صحابہ کرام کے زمانے میں شخصی طور پر انہوں نے حدیث کو جمع کیا، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے زمانے میں تو علماء کرام زیادہ تھے اور تابعین تھے، ان کو علم کا زیادہ شوق تھا، وہ لکھ سکتے تھے اور وہ لکھ بھی لیتے۔ لیکن
حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اس کو سرکاری طریقے سے مدون کرنے کا ارادہ کیا تھا، اور ظاہر ہے کہ جب کسی کام کی تدوین میں باقاعدہ سرکاری اور قانونی طریقے سے جمع ہو جائے تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ چنانچہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کئی علماء کرام کو لکھا، اور اس بارے میں نصوص ہے، بعض نصوص ایسے ہیں کہ کسی شخص کی طرف انہوں نے لکھے، بعض نصوص ایسے کہ انہوں نے علماء کرام کی طرف لکھا۔ چنانچہ یہ نصوص آپ کے سامنے ذکر کیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے وَكَتَبَ عمر بن عبد العزیز الى ابی بکر بن حزم انظر ما كان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاكتبه فإنی خفت دروس العلم وذهاب العلماء۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ابو بکر ابن حزم بہت بڑے عالم تھے، ان کی طرف لکھا کہ آپ دیکھ لیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے اس کو لکھو، کیونکہ مجھے خوف ہے کہ علم ختم ہو جائے گا اور علماء چلے جائیں گے، علماء کرام کے جانے سے علم ختم ہو جائے گا، حدیث کی تدوین نہیں ہوگی، تو لہٰذا یہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے ابو بکر ابن حزم کو اس کی طرف متوجہ کیا۔ تو ابو بکر ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حدیث کا ذخیرہ مرتب کیا۔ یہ ذخیرہ براہ راست تو اس وقت موجود نہیں ہے، لیکن حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے حکم پر انہیں مرتب کیا تھا، اور یہ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے ذخیرے تھے بعد میں بڑے بڑے جو ذخیرے ہیں ان کے لیے تدوین کے سبب بنے۔ اسی طرح ہم دیکھ لیں دوسری نص ہے وعن الزہری قال كتب عمر بن عبد العزیز الى سالم بن عبد اللہ يكتب الیہ بسیرت عمر بن الخطاب فی الصدقات فكتب الیہ بالذی سأل وكتب الیہ انك ان عملت بمثل عمل عمر فی زمانہ ورجالہ فی مثال زمانک ورجالک كنت عند اللہ خیرا من عمر۔ تو اس نص سے معلوم ہوا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سالم بن عبداللہ کی طرف بھی خط لکھا تھا۔ سالم بن عبداللہ بن عمر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے۔ زہری کہتے کہ عمر بن عبدالعزیز نے سالم بن عبداللہ کی طرف خط لکھا کہ وہ ان کے لیے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقات میں جو نظام تھا وہ ان کے لیے لکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کیا سیرت تھی، کیا طریقہ کار تھا صدقات میں، تو حضرت سالم نے ان کی طرف لکھا وہ جو انہوں نے مانگا تھا، اور ان کی طرف یہ بھی لکھا کہ اگر آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو ان کا طریقہ کار تھا اور ان کے جو رجال کے بارے میں جو طریقہ کار تھا، اگر وہ آپ اپنے زمانے میں اور اپنے رجال میں اپنے لوگوں میں اس طرح کا کام کرے تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی زیادہ بہتر ہوں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سالم بن عبداللہ کی طرف بھی انہوں نے لکھا تھا، اور سالم بن عبداللہ نے بھی ان کے لیے وہ جو ذخیرہ تھا مرتب کیا تھا۔ اسی طرح ایک اور نص ہے ابن شہاب زہری کہتے ہیں یحدث سعد بن ابراہیم قال امرنا عمر بن عبد العزیز بجمع السنن فكتبناها دفترا فبعث الى كل ارض عليها سلطانا دفترا۔ جامع بیان العلم و فضلہ اس کا حوالہ ہے۔ ابن شہاب زہری آپ حضرات نے بکثرت سنا ہوگا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ابن شہاب زہری کو علم حدیث کے جمع کرنے کا حکم دیا، اور پھر ابن شہاب زہری نے اس کو مرتب کیا۔ لیکن یہ ذہن میں رہے، پہلے بھی ہم نے بتایا کہ صرف ابن شہاب زہری کی طرف عمر ابن عبدالعزیز نے یہ نہیں لکھا تھا، لہٰذا یہ جو مشہور ہے کہ علم حدیث کی تدوین ابن شہاب زہری نے کی ہے، یہ مکمل طور پر درست نہیں ہے۔ یعنی اس زمانے میں بڑے بڑے علماء کرام تھے جن میں ابن شہاب زہری بھی تھے۔ ابن شہاب زہری بھی بالاتفاق بہت بڑے عالم تھے، اور ان کو دیگر علماء کرام کی بنسبت زیادہ شہرت ملی، لیکن علم حدیث کی تدوین صرف ان کی وجہ سے نہیں بلکہ اس سے پہلے صحابہ کرام نے کی، اس کے بعد بڑے بڑے تابعین نے کی، اور ان میں ابن شہاب زہری بھی تھے۔
تو ابن شہاب زہری سعد بن ابراہیم کو بیان کرتے ہیں کہ ہمیں عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث کو جمع کرنے کا حکم دیا، تو ہم نے دفتر یعنی باقاعدہ ایک رجسٹروں میں اس کو لکھا، اور پھر حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ہر زمین، ہر ملک، ہر جگہ جہاں ان کی سلطنت تھی وہاں ایک رجسٹر بھیجا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ، اور اس میں ابن شہاب زہری بھی یہ کہتے امرانا، ہمیں حکم دیا، تو مطلب کئی بڑی علماء کرام اس کام میں شریک تھے اور انہوں نے حدیث کو مرتب کیا، اور پھر حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان احادیث کو اطراف میں پھیلایا اور بھیجا۔ آگے مکحول شامی مشہور تابعی ہے، ان کے بارے میں ہے، مکحول شامی مولا علی امرات من حذیل توفی سنة 16 و100 وله من الكتب کتاب السنن فی الفقہ، کتاب المسائل فی الفقہ۔ الفہرست ابن ندیم مشہور کتاب 318 صفحے پر یہ ہے مکحول شامی کے حالات میں کہ مکحول شامی کی 116 وفات ہے، اور ان کے پاس کتابوں کا بڑا ذخیرہ تھا حدیث میں، اور ان کی جو کتابوں کی نوعیت ہے وہ یہ ہے کہ اس کی کئی کتابیں ہیں، ان میں ایک السنن فی الفقہ ہے یا المسائل فی الفقہ ہے، تو یہ بھی انہوں نے بھی جو احادیث ہے اکٹھے کی تھی، اور یہ ان کا زمانہ جو تھا یہ بھی حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کا زمانہ تھا، تو ہو سکتا ہے کہ یہ انہوں نے بھی حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر حدیث اکٹھے کی ہو۔ اس کے بعد اگر ہم آئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ پھر احادیث کو عنوان پر اکٹھے کیے، چونکہ اس سے پہلے احادیث کا ذخیرہ مطلقاً اکٹھے ہوتا رہا، تو اس لیے یہ اوائل کا ذکر ہم نے کیا کہ جو پہلے حضرات جنہوں نے احادیث کو اکٹھے کیا۔ اس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ کے دور میں ہم آئے تو اس میں ان سے یہ منقول ہے کہ انہوں نے باقاعدہ ابواب پر احادیث کو اکٹھے کیا تھا، چنانچہ ان سے منقول ہے ھذا باب من الطلاق جسیم وساق فیہ حدیث، مثلا یہ ایک باب ہے طلاق کے بارے میں، بہت بڑا باب ہے اور اس میں بہت زیادہ حدیث انہوں نے ذکر کیے، اور یہ حوالہ تدریب الراوی جلد 1 صفحہ نمبر 89 میں ہے، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ قال شیخ الاسلام ھذا بالنسبة للجمع للابواب، اما جمع الاحادیث الى مثله في باب واحد فقد سبق اليه الشعبی فانه روی عنه انه قال ھذا باب من الطلاق جسیم وساق فیہ حدیث۔ پہلے جو ہم نے حوالے دیے یہ مطلقاً حدیث کو اکٹھے کرنا ہے، جہاں تک ایک باب کی حدیث کو اکٹھے کرنے کی بات ہے تو اس میں شعبی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کی طرف گئے کہ انہوں نے ایک باب کی احادیث بھی اکٹھے کی ہے۔ بہرحال یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو کتابیں لکھی گئی تھی حدیث میں وہ آپ کے سامنے ذکر کی۔ اس کے بعد جو دور ہے پھر صغار تابعین کا دور ہے یا پھر تبع تابعین کا دور ہے، اس میں پھر احادیث کے بڑے بڑے ذخیرے لکھے جانے لگے۔ اس سلسلے میں جو حدیث کی بڑی خدمات ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الآثار ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کے ایک بڑے ذخیرے سے ایک کتاب مرتب کی جس کا نام انہوں نے کتاب الآثار رکھا، اور یہ پہلے بھی آپ کے سامنے آیا تھا کہ کتاب الآثار اگرچہ آثار کا اطلاق بعد میں موقوفات پر ہوتا ہے یا مقطوعات پر ہوتا ہے، لیکن جو متقدمین ہیں وہ کتاب الآثار وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پر بھی آثار کا اطلاق کرتے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو دور تھا یہ بھی قدیم دور تھا، اور اس میں جو اسانید کے سلسلے تھے بہت کم تھے، یعنی چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی اسانید کو اگر ہم دیکھ لیں تو زیادہ سے زیادہ 4 واسطے ہوں گے، باقی اکثر میں 3 واسطے ہیں اور بعض میں 2 واسطے ہیں، اور بعض میں 1 واسطہ بھی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے براہ راست صحابہ کرام سے بھی روایت کی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے علاوہ، اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام کے شاگردوں سے روایت کی ہے،
جیسے ان مقسم ان ابن عباس اس طرح کی، اور بعض میں یہ ہے کہ تابعین سے روایت کی ہے تو ثلاثی سند ہے، بعض میں زیادہ لمبی ہے تو 4۔ تو اس دور میں یہ ذخیرے لکھے جانے لگے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی کتاب الاثار ہے، باقی کتاب الاثار امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی اپنی تصنیف ہے، اور کتاب الاثار کے پہ مختلف روایات ہے، جیسے کتاب الاثار روایت امام محمد، کتاب الاثار روایت امام ابو یوسف، کتاب الاثار روایت امام زفر وغیرہ۔ اس کے بعد ایک بڑی کتاب جو لکھی گئی اور جس کو بہت شہرت ملی وہ امام مالک رحمۃ اللہ کی الموطا ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت قبولیت دی۔ پھر اسی زمانے میں معمر بن راشد کی جامع ہو گئی، اسی طرح سفیان ثوری کی جامع ہو گئی، ابن جریج کی السنن ہو گئی، وکی بن جراح کی السنن ہو گئی، اس طرح عبداللہ بن مبارک کی الزہد ہو گئی۔ تو یہ دوسری صدی ہجری میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوسری صدی ہجری میں حدیث کی یہ کتابیں لکھی جانے لگی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے اجزاء لکھے گئے ہیں، لیکن یہ زیادہ مشہور ہے اس لیے یہ آپ کے سامنے ذکر کر دیے۔ اس کے بعد اگر ہم پھر تیسری صدی ہجری کی طرف آئے تو تیسری صدی ہجری میں بھی حدیث کی بڑے بڑے کتابیں لکھی گئی، جیسے مسند ابو داود طیالسی، مسند احمد، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ، اسی طرح سے ہے ستہ اور مستدرک حاکم۔ پھر اس کے بعد بڑی بڑی کتابیں لکھی جانے کی، جیسے امام طبرانی رحمۃ اللہ کی معاجم، معجم کبیر، معجم اوسط و معجم صغیر، مسند بزار اور مسند ابی یعلا، مسند دارمی، اور اس طرح یہ پھر چوتھی صدی ہجری میں ہے سنن الکبریٰ للبیہقی اور سنن للدارقطنی۔ تو بہرحال یہ آپ کے سامنے ایک مختصر سا باقی صدیوں کے مختصر سا نقشہ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا۔ اگر کوئی تفصیل کے لیے دیکھنا چاہتے تو اس کے لیے جو بڑی کتابیں ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اصل مقصود ہمارے اس تاریخ میں یہ بات تھی کہ اس بات کو ثابت کرے کہ حدیث کی تدوین یہ صحابہ کرام کے زمانے میں ہوئی ہے اور اس کے بعد کے زمانے میں ہوئی ہے، لہٰذا یہ کہنا کہ حدیث یہ بعد کے زمانے کی پیداوار ہے، جیسے امام یعنی سیاستہ کے زمانے میں امام بخاری رحمۃ اللہ تیسری صدی ہجری میں اس کو مدون کیا گیا، یہ بات درست نہیں ہے۔